الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کی آج اس بابرکت رات میں ہم قرآن حکیم کی چھٹی صورت سورہ الانعام کے مضامین کی جائزہ لینے کی صحیح کریں گے۔ سورہ الانعام سے قرآن حکیم کے دوسرے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ بغرض تفہیم قرآن حکیم کو 7 ابواب میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس کا پہلا باب ابتدائی 5 صورتوں پر مشتمل تھا، جس کا مطالعہ ہم نے سابقہ نشست میں مکمل کر لیا۔ اب سورہ الانعام سے دوسرے باب کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 2 ہی صورتیں مکی ہیں اور 2 ہی صورتیں مدنی ہیں، یعنی 4 صورتوں پر مشتمل یہ باب ہے۔ جیسا کہ میں یہ بات بھی بیان کر چکا ہوں کہ ان ابواب کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس کا آغاز 1 یا 1 سے زائد مکی صورتوں سے ہوتا ہے اور اختتام مدنی صورتوں پر ہوتا ہے۔ اس باب کا موضوع ہے کہ قریش پر اتمام حجت اور مسلمانوں کے لیے تزکیہ اور تطہیر کے احکامات، اور قریش اور اہل کتاب دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی آخری جزا و سزا کے ظہور کا بیان۔ یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ موضوع بڑے توازن سے آگے بڑھتا ہے اس باب میں، کہ اس میں در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی مخاطب یعنی بنی اسرائیل، جنہیں قریش کہا جاتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نے تدریجاً اہتمام حجت کیا۔ سورہ الانعام میں ان کو بھرپور دعوت دی گئی اور بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کر لو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں میں سے مبعوث ہوئے ہیں وہ اسی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، لہٰذا ان پر ایمان لے کر آؤ۔ پھر سورہ اعراف میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ تم سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں ان پر بھی انبیاء اور رسول آئے اور انہوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت دیا، لیکن اتمام حجت کے باوجود ان کی قوم نے اگر انکار کر دیا تو تمام منکرین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ لہٰذا اے قریش کے لوگوں، اگر تم بھی ایسے ہی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے تم بھی مستحق ہو گے۔ اور پھر جب مدنی صورت کا آغاز ہوتا ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ، تو یہ عذاب کی صورت ہے، یعنی ان پر عذاب کا پہلا کوڑا غزوہ بدر کی صورت میں پڑا، اور سورہ انفال در حقیقت غزوہ بدر پر ایک تبصرہ ہے، لہذا ان کو بتایا گیا کہ دیکھو تم پر ابھی عذاب کا پہلا کوڑا برس چکا ہے غزوہ بدر کی شکل میں۔ اور اس کے بعد پھر ان پر عذاب کا آخری اور فائنل کوڑا، اس کا حکم سورہ توبہ میں آیا کہ اب ان مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ اب یہ سرزمین عرب میں بچنے نہ پائیں، کوئی ایک مشرک جس نے شرک کو بطور دین اختیار کر رکھا ہے، ان کو جہاں پاؤ اے مسلمانوں تم قتل کرو، لہذا یہ ان پر عذاب کا آخری کوڑا جو ہے وہ سورہ توبہ میں برسا۔ تو اس اعتبار سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بہت متوازن صورت ہے کہ بڑی ترتیب سے اس میں قریش پر اتمام حجت کیا گیا اور ان پر آخری عذاب کا ظہور ہوا۔ آئیے اب ہم سورہ الانعام کی مضامین کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ الانعام کا موضوع ہے قریش یعنی بنی اسماعیل کے لیے توحید، رسالت اور معاد یعنی آخرت کی بنیادی مسائل کی وضاحت، پھر ان مسائل کے بارے میں ان کی غلط فہمیوں پر انہیں تنبیہ، اور پھر انہیں توحید خالص پر ایمان لانے کی بھرپور دعوت۔ یہ سورہ الانعام کا موضوع ہے۔ اس کی ابتدائی 5 آیات میں توحید اور آخرت کے بعض وعدہ دلائل کی طرف اشارہ کیا گیا، اور بالکل بدیہی حقائق سے اعراض پر اظہار تعجب، قرآن کو جھٹلانا ایک امر حق کا جھٹلانا ہے جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ قرآن انہیں جن نتائج کی خبر دے رہا ہے وہ سب پیش آ کے رہیں گے۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں رسولوں کی تکذیب کرنے والے عذاب الہی میں پکڑے گئے، اس کا تذکرہ کیا گیا عرب کی پچھلی تاریخ کی طرف اشارہ کر کے۔ آیت نمبر 18 سے 11 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی ان جھٹلانے والوں کو قائل نہیں کر سکتا، جو معجزہ یہ مانگتے ہیں وہ بھی ان کو دکھا دو، جب بھی یہ اپنے انکار سے باز نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول آئے، اس کماش کے لوگوں نے ان کا بھی مذاق اڑایا،
بالآخر وہ اس عذاب میں مبتلا ہو کے رہے جس کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ ان کو ان کے سرزمین کی تاریخ کی طرف ذرا توجہ دلاؤ۔ آیت نمبر 12 اور 13 میں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اس نے اپنے اوپر تو رحمت کو واجب کر رکھی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ تو قیامت کو برپا کر کے رہے گا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ 14 سے 18 میں شرک سے اظہار برات کیا گیا اور بیان کیا گیا کہ خیر و شر سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ حکیم و خبیر ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ آیت نمبر 19 سے 24 تک توحید اور شرک کے بارے میں فیصلہ کن شہادت اللہ کی ہے اور اللہ کی شہادت توحید کے حق میں ہے۔ یہ قرآن اسی شہادت کے ساتھ اترا ہے، اور جو سچے اہل کتاب ہیں وہ اس سے آشنا ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ تو ان باتوں کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ صرف بدبخت ہی ہیں جو اس پر ایمان لانے سے محروم رہیں گے۔ جو لوگ شرک کے مدعی ہیں وہ اللہ پر جھوٹ افترا کر رہے ہیں، ایسے ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ قیامت کے دن جب ان سے سوال ہوگا کہ تمہارے شرکاء کہاں ہیں، تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ 33 سے 39 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی گئی کہ نشانی عذاب کا مطالبہ پورا نہ کیے جانے پر یہ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے غم کا باعث نہ بنے۔ یہ آپ کا مذاق نہیں اڑا رہے بلکہ یہ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اس وجہ سے اس معاملے کو آپ اللہ پر چھوڑ دیں۔ آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کو بھی اسی طرح کے حالات سے سابقہ پیش آیا تو انہوں نے صبر کیا، اس کے بعد اللہ کی نصرت ظاہر ہوئی۔ یہی سنت اللہ ہے اور اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو اس معاملے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان تو وہی لائیں گے جن کے اندر کچھ صلاحیت ہے، جن کے دل بالکل مردہ ہو چکے ہیں وہ بڑی سے بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آسمان اور زمین اللہ کی نشانیوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن جو اندھے ہو چکے ہیں ان کو نشانی سے کیا فائدہ؟ آیت نمبر 40 سے 50 تک یعنی 11 آیتوں میں اس بات کو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ عذاب کی نشانی مانگتے ہیں، ان سے پوچھو کہ اگر اللہ کا عذاب آیا تو اس سے بچاؤ کا کیا سامان انہوں نے کر رکھا ہے۔ پچھلی قوموں کا حوالہ دیا گیا کہ انہوں نے بھی اپنے رسولوں سے نشانیاں مانگی تھیں تو اللہ نے ان کو مختلف مصیبتوں میں مبتلا کیا، لیکن اللہ کی طرف سے متوجہ ہونے کے بجائے ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کی جڑ ہی کاٹ دی۔ آپ کی طرف سے یہ اظہار و اعلان کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک اور غیب کا عالم ہونے کا مدعی نہیں ہوں۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی اللہ کے خزانے کا مالک نہیں ہوں اور میں کوئی غیب کا عالم نہیں ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو بس وہی کا پیروکار ہوں، وہی جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کی پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا میری بھی ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 51 سے 55 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ جن کے اندر اللہ و آخرت کا خوف موجود ہے وہی اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ان کو آپ اسی قرآن حکیم کے ذریعے سے انذار کرتے رہیے، اسی کے ذریعے سے انہیں جگائیے۔ وَأَنذِرْ بِهِ، انہیں انذار کیجئے، کس ذریعے سے؟ یہ قرآن حکیم ہے اعلیٰ انذار، اس کے ذریعے سے انہیں دعوت دیجئے، اس کے ذریعے سے انہیں تبلیغ کیجئے اور اسی کے ذریعے سے انہیں خبردار کیجئے۔ رہے وہ لوگ جو کہ معجزات کے طالب ہیں تو ان کو آپ نظر انداز کر دیں۔ جو غریب لوگ اللہ کی خوشنودی کے طالب اور آپ کی باتوں کے سننے والے ہیں ان کو ان متکبرین کے مطالبے پر اپنے سے دور نہ کریں۔ اگر یہ متکبرین اس وجہ سے آپ کے پاس نہیں آتے کہ آپ کی مجلس میں غربا ہوتے ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ ان کے ایمان اور اسلام کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ان کے لیے غریبوں کی غریبی اور ان کی اپنی امیری فتنہ بن گئی ہے۔ آپ ان غریب مسلمان کا بہرحال خیر مقدم کریں اور ان کو بشارت دیں۔ آیت نمبر 56 سے 67 تک اس بات کو بیان کیا گیا کہ آپ شرک سے اعلان بیداری کر دیں، اس لیے کہ شرک کی کوئی دلیل نہیں۔ پیغمبر ایک واضح شہادت اپنے پاس رکھتا ہے اور یہ مکذبین اس شہادت کو تو جھٹلاتے ہیں اور نشانی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔
عذاب کا لانا پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہر جان اللہ کی مٹھی میں ہے، اللہ جب چاہے اور جہاں سے چاہے عذاب بھیج سکتا ہے۔ ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے، یہ جھٹلانے والے عنقریب جان لیں گے۔ 68 سے 70 تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ جب دیکھو کہ ان مکذبین کا اعتراض و مخالفت کا بخار انہیں چڑھا ہوتا ہے تو ان سے بحث میں نہ الجھیں، بلکہ آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ آپ کا کام تذکیر و موعظت ہے۔ جب دیکھیں کہ وہ سننا نہیں چاہتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہ خود بھگتیں گے، آپ ان کے ایمان و اسلام کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ 71 سے 73 تک یہ بات بیان کی گئی کہ ان سے کہہ دیں کہ حق واضح ہو جانے اور اللہ کی ہدایت آ جانے کے بعد کیا ہماری مت ماری ہوئی ہے کہ ہم صحرا میں گم کردہ راہ قافلے کی طرح بھٹکتے پھریں؟ ہم تو اب اسی راہ پر چلیں گے جو اللہ نے ہمارے لیے کھول رکھی ہے۔ آیت نمبر 74 سے 83 تک توحید کے ثبوت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل اپنے قوم پر قائم کی تھی اس کا بیان ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ جس جگہ پیدا ہوئے وہ شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گھری ہوئی تھی ان کی پوری قوم۔ نہ صرف یہ کہ وہ بت پرستی کرتے تھے بلکہ اجرام فلکی کو بھی پوجتے تھے، یعنی سورج، چاند اور ستارے یہ بھی ان کے معبودان باطل تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان پر توحید کے دلائل ایک مختلف انداز سے رکھا کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے آئے اور رات کا وقت تھا اور انہوں نے دیکھا کہ ستارہ ٹمٹما رہا ہے۔ چونکہ ان کی قوم کے لوگ ستاروں کو پوجتی تھی تو آپ نے یہ کہا کہ ہاں یہ ستارہ میرا رب ہے، یعنی محض قوم کو دکھانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے تاکہ ان پر بات واضح ہو سکے۔ آپ نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ میرا رب ہے یہ ستارہ۔ قوم کے لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ شاید ابراہیم علیہ السلام راہ راست پر آ گئے ہیں، اب ستاروں کو بھی رب ماننے لگے۔ لیکن جو ہی ستارہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں ڈوب جانے والوں کو کیسے پسند کر سکتا ہوں، کیسے اپنا محبوب بنا سکتا ہوں، یہ میرے معبود نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد پھر آسمان پر چاند نمودار ہوا۔ آپ نے پھر قوم کو بتانے کے لیے کہا ہاں یہ ذرا بڑا ہے، یہ چاند نمودار ہو گیا ہے، یہ تمام ستاروں پر حاوی ہے اور پورے آسمان پر بھی یہ چھایا ہوا ہے، تو یہ ہے میرا رب۔ لیکن یہ ہے کہ ایک وقت آیا کہ وہ چاند بھی آسمان سے غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں سے کیسے محبوب رکھ سکتا ہوں؟ اگر اللہ ہی نے میری ہدایت نہیں دی تو پھر تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد پھر صبح نمودار ہوئی اور سورج طلوع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ھذا ربی ھذا اکبر، یہ ہے میرا رب اور یہ سب سے بڑا بھی ہے۔ یعنی اب تک تو میں چھوٹے چھوٹے اجرام فلکی کو اپنا رب مان رہا تھا اور مجھ سے یہ سورج نظر انداز ہو گیا تھا، اب میری بات سمجھ میں آ گئی کہ اصل میں یہ سورج ہے یہ میرا رب۔ لیکن جب شام ہوئی اور سورج بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ بات رکھی کہ جب یہ بھی غروب ہو گیا تو اے میری قوم کے لوگوں انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں اس شرک سے جو کہ تم کر رہے ہو۔ میں ان چیزوں کو کیسے رب مان سکتا ہوں جو کہ فلک پر ہمیشہ نموداری نہیں رہتے؟ لہذا پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہ نعرہ توحید بلند کیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو اپنا رخ، میں نے تو اپنا چہرہ اس ہستی کی جانب کر لیا ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تم نے شرک کو اپنا دین بنا لیا ہے اور ان اجرام فلکی کو اور ان بتوں کو تم پوجتے ہو، تو میں تو اصل میں ان اجرام فلکی کا جو خالق ہے اس کو اپنا رب مان لیا ہے، میں اسی کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے در حقیقت اپنی قوم کو جھنجھوڑا اور ان کو دعوت دی۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی اپنا فکری ارتقاء نہیں تھا، جیسے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ابراہیم علیہ السلام تدریجاً اسی طرح فکری ارتقاء تک پہنچے اور اس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی توحید پر پہنچے ہوئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، بلکہ انہوں نے اپنی قوم کو واضح کرنے کے لیے اور ان کو دلائل دینے کے لیے
اس طرح کا معاملہ کیا تاکہ قوم پر اتمام حجت ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت نمبر 83 میں پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، کہ یہ وہ حجت ہے، یہ وہ دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا اس کی قوم پر، یعنی تاکہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو اس کے ذریعے سے خبردار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔